إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رحمتوں، مغفرتوں، سعادتوں والا مہینہ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ قرب قیامت کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ سال مہینے کے برابر گزرے گا، مہینہ ہفتے کے برابر گزرے گا، ہفتے دن کے برابر گزریں گے۔ یہ قرب قیامت کے آثار میں سے ہے۔ ابھی ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ ہی دن کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہم سے اب رخصت ہونے کو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم سے گزر جاتا ہے، لیکن یہ رمضان ہم سے رخصت ہوتے ہوتے، ہم سے جدا ہوتے ہوتے ہمیں کچھ نصیحت کر کے جاتا ہے، ہمیں کچھ پیغام دے کر کے جاتا ہے، ہمیں کچھ سبق پڑھا کر کے جاتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اس سبق کو یاد رکھو۔ جو پیغام ہم تم کو دے کر کے جا رہے ہیں اس پیغام کو یاد رکھو۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو کسی نصیحت کو حاصل کرنے کے بعد اس کو گرہ سے لگا لیتا ہے، نہ کہ چھوڑ دیتا ہو۔ وہ انسان عقل مند ہوا کرتا۔ یہ رمضان ہر سال ایک پیغام دیتا اور پیغام دے کر ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اب پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ رمضان ہمیں کیا سبق دے کر کے گیا، کیا پڑھا کر گیا، کون سی تعلیم دے کر کے گیا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہم اور آپ سوچنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک اہم پیغام جو رمضان المبارک کا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک کا سب سے جو اہم ترین پیغام ہے
وہ پیغام ہے پیغام اتحاد، یکجہتی، ایک ہونا، متحد ہونا، کسی بات پر متفق ہو جانا، کسی بات کو سب مل کر کے مان لینا، اس کو کہا جاتا ہے اتحاد۔ چنانچہ آپ رمضان المبارک کی ساعات کو اور اس کی گھڑیوں کو جب ہم اور آپ دیکھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح ایک وقت میں سارے کے سارے لوگ اٹھتے ہیں، رات کے آخر حصے میں تمام کے تمام لوگ اٹھے، امیر بھی اٹھے، غریب بھی اٹھے، کالا بھی اٹھا، گورا بھی اٹھا، اور اٹھنے کے بعد ایک ساتھ سحری کر رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم 8 بجے سحری کریں گے، کوئی نہیں کہتا ہم امیر ہیں ہم 8 بجے سحری کر لیں گے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم غریب ہیں تو ہم اور تاخیر سے کریں گے، ہمارے پاس تو ایئر کنڈیشن ہے نہیں کہ ہم دن بھر گرمی میں بہکتے رہیں گے، بھڑکتے رہیں گے، لہٰذا ہم تاخیر کے ساتھ 10 بجے سحری کر کے روزہ رکھیں گے۔ کوئی نہیں کہتا۔ ہر انسان، ہر شخص، ہر مسلمان ایک وقت میں سحری کرتا ہے، یہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے رمضان میں۔ اسی طریقے سے ایک لمبی مدت تک 14، 15، 16، 17 اور دیگر ممالک کے حساب سے 18، 19 گھنٹے تک لوگ بھوکے رہتے ایک ساتھ، کہیں 14 گھنٹے کا ہے، کہیں 15 گھنٹے کا ہے، کہیں 17، 18 گھنٹے کا ہے۔ ہر کوئی اپنے وقت کے لحاظ سے ایک ساتھ بھوکا ہے، اتنے ہی ٹائم تک بھوکا، اس کو اٹھا دیجیے، اس کو اٹھائیے، اس کو اتنے ہی وقت تک وہ بھوکا ہے۔ اسی طریقے سے جب افطار کا وقت آتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے، ہر کوئی امیر ہو، غریب، چھوٹا ہو، بڑا، کوئی بھی ہو، وہ ایک ساتھ بیٹھ کر، ایک وقت میں بیٹھ کر کے افطار کرتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں کہتا کہ ابھی ہم افطار نہیں کریں گے، ہم 10 بجے رات کو افطار کریں گے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ رمضان ہمیں اتحاد کا پیغام دے کر کے جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک کی شروعات جب روزے سے ہم کرتے ہیں تو روزے کے رکھنے کے لیے ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور چاند دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں دیکھا، ہم تو اونچی عمارت میں رہتے ہیں، ہم تو بہت اونچائی پہ رہتے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند نہیں دیکھا، لہٰذا جب ہم چاند دیکھیں گے روزہ رکھیں گے۔ کوئی نہیں کہتا۔ نہیں، اتحاد کا درس دیتا ہے رمضان کہ چاند دیکھنے کا اعلان ہو گیا، رؤیت ہلال کا اعلان ہونے کے بعد کسی ایک تنظیم نے، کسی ایک جماعت نے، جو مسلمانوں کی جماعت ہو، اس جماعت نے جب چاند کے دیکھنے کا اعلان کر دیا، ہر کوئی کہتا ہے کہ چلو ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے ختم کرنے کے لیے بھی، عید کے اہتمام کرنے کے لیے بھی، مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی بھی ایک جماعت جو معتبر ہو، آتھینٹک جماعت ہو، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور ہم چاند دیکھنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ لوگ روزے کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اب روزہ رخصت ہوا، اب ہم کل عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ اتحاد ہے نا، یہ مسلمانوں میں اتحاد کا پیغام دینے کے لیے رمضان آتا ہے۔ مسلمان متحد ہو کر ایک مہینہ رہتا ہے، ہر کام متحد ہو کر کے اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے، اس بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ اتحاد کا پیغام ہے۔ صرف رمضان ہی تک نہیں ہے، جتنی بھی عبادات کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، ان تمام تر عبادات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو اسلام نے جو عبادات کا ہمیں اور آپ کو جن عبادات کی تعلیم دی ہے، ان تمام عبادات کے اندر اجتماعیت معنی ہے، اجتماعیت کا مظہر ہے۔ جو بھی جملہ عبادات ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، 12 حدیث سنی آپ نے، ایک شخص تنہا نماز پڑھتا ہے، تنہا نماز جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اور ایک شخص وہ جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھے جانے والی نماز سے 27 گنا زیادہ بہتر ہے نا، 27 گنا۔ اب آپ بتائیے مجھے، جو انسان تنہا نماز پڑھتا ہے گھر میں، کسی کی نماز چھوٹ گئی یا گھر میں ہی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے،
کیا کہتا ہے؟ پہلے اقامت کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ کو باندھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تسبیح پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تسبیح پڑھتا ہے، قعدہ میں بیٹھتا ہے تحیات پڑھتا ہے۔ یہی تو وہ تمام تر جو کچھ نماز کی جو اذکار اور وظائف ہیں ان کو پڑھتا ہے، وہ سب کچھ وہی ہے جو اجتماعی طور پر مسجد میں جا کر کے پڑھتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے اس میں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جاتا ہے تو درود شریف 4 مرتبہ پڑھتا ہو، نہیں، 1 مرتبہ درود شریف یہاں بھی پڑھا وہاں بھی پڑھا، ثنا یہاں بھی وہی پڑھا وہاں بھی وہی پڑھا، فاتحہ کی تلاوت یہاں بھی کی، فاتحہ کی تلاوت وہاں بھی کر رہا ہے، سب کچھ برابر ہے، لیکن 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ یہ اجتماعیت کی بنیاد پر، کہ مسلمان اجتماعیت کا ثبوت فراہم کرے، اور مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کا ثبوت فراہم کرے، اور مسلمانوں کو ان 5 اوقات میں نماز کی ادائیگی کی جو تعلیم دی گئی ہے، امام کے ساتھ آئے، ایک امام کہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھے تو وہ بھی ہاتھ باندھے، ایک امام کہے اللہ اکبر، رکوع میں جائے تو وہ بھی رکوع میں چلا جائے، امام سجدے میں جائے تو وہ بھی سجدے میں چلا جائے۔ یہ تعلیم کیوں؟ یہ نماز کے تعلق سے اجتماعیت 27 گنا زیادہ ثواب کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اجتماعیت کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے کہ مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کر پاؤں سے پاؤں ملا کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے، ایک امام کی آواز پر اٹھنے کو تیار، ایک امام کی آواز پر بیٹھنے کو تیار ہے۔ اس لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اسے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاة العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وہ 4 رکعت نماز امام پڑھایا، عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی یہ 4 رکعت نماز پڑھ دی جس جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، ایسا کہ وہ آدھی رات قیام کرتا ہو، آدھی رات قیام کرنے کا ثواب اس طریقے سے ملے گا کہ اگر وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فی جماعت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہے جیسا اس نے پوری رات قیام کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے، آدھی رات قیام کا ثواب۔ فجر کی نماز وہی شخص جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے گیا تھا وہی شخص فجر کی نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے ساری رات قیام کیا ہو۔ کیوں بھائی؟ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک نقطہ کی بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو جو آدھی رات قیام کا ثواب ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ اس دن کا آخری ہے، اپنے دن کو تمام کر رہا ہے، اخیر کر رہا ہے، تو دن کا آخری عمل جو وہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اجتماعیت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اپنے دن کا اختتام اس نے اجتماعیت کا ثبوت فراہم کر کے کیا اس نے، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ گویا اس نے اپنے دن کی شروعات اجتماعیت کا ثبوت فراہم کر کے کیا ہے کہ ہم صبح بھی کرتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ، رات بھی اجتماعیت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ عمل ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کیا ہے؟ یہ بھی تو جماعت سے ہے نا، اجتماع سے ہے۔ جمعہ جیم میم اور عین، اس کا معنی کیا ہے؟ جمعہ اجتماعیت، ایک ساتھ جمع ہونا، ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے تعلق سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو مرکزی مسجد ہو، جو جامع مسجد ہو،
وہاں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ گھر میں نماز نہیں پڑھتے جمعہ کی، آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، آپ مجبور ہیں، پریشان ہیں، جمعہ کی نماز ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا، 5 وقتہ نمازیں آپ نے پڑھی گھر میں، لیکن جمعہ کے آپ کو حکم نہیں ملا۔ آپ کو کسی مولوی نے دیا، آپ کو کسی مولوی نے دیا تھا فتویٰ کہ جمعہ پڑھ لینا گھر میں باپ بیٹا مل کر کے؟ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ حکم ہی نہیں ہے۔ جمعہ یہ اجتماعیت سے ہے، اجتماعیت سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بارہا وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا اس حدیث پر کہ کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بلا کسی عذر شرعی کے 3 جمعہ کسی نے چھوڑ دیا، اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دینا؟ کیوں نفاق کی مہر؟ اس لیے کچھ انسان کے اندر منافقت پیدا ہو رہی ہے، اس کو اجتماعیت سے چڑ ہے، اس کو اتحاد سے چڑ ہے، وہ الگ رہنا چاہتا ہے، زمانے سے الگ رہنا چاہتا ہے، سماج سے الگ رہنا چاہتا ہے، ملت سے الگ رہنا چاہتا ہے، جماعت و جمعیت سے الگ رہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ جمعہ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے، جو انسان جمعہ کی نماز تین جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے۔ اجتماعیت کی بنیاد پر ہے، اجتماعیت کی بنیاد پر میرے جملہ عبادات ہمیں اجتماعیت کا درس دیتی۔ یہ حج ہے، اللہ اکبر۔ حج اتحاد و اتفاق کا کتنا بڑا ثبوت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان ایک وقت مقررہ پر، کوئی شوال کے مہینے میں حج نہیں کرے گا، کوئی محرم کے مہینے میں حج نہیں کرے گا۔ حج کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اسی میں حج کرنا ہے، اسی مہینے میں حج کرنا ہے، انہی ایام میں حج کرنا ہے، انہی اوقات میں حج کرنا ہے، انہی لباس میں آپ کو جانا ہے، وہی ایک زبان بولنا ہے، تکبیر کے کلمات بھی ایک ہیں، اللہ لا لبیک اللہم لبیک، یہ کلمہ توحید کے جو کلمات ہیں، لا شریک لک لبیک، یہ کلمات بھی جو سب سے اہم ترین اور سب سے بہترین کلمات ہیں، وہ کلمات بھی انسان ایک آواز میں کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اتحاد و اتفاق کا کیا پیغام ہو سکتا؟ تو میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے ہر ایک معاملے میں ہمیں متحد رہنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں اختلاف مت پھیلاؤ، آپس میں گروہ بندیاں مت کرو۔ کیا کرو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آج معاف کیجئے گا، آج مسلمانوں میں جتنے مکتب فکر پیدا ہوئے ہیں، مسلکی بنیاد پر، شخصیت کی بنیاد پر، کسی شہر اور گاؤں کی بنیاد پر، کسی محلے کے بنیاد پر جتنی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، آج ان تمام جماعتوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، کیونکہ آپ نے اتحاد کا جو پیغام تو دیا، لیکن اتحاد کس بنیاد پر ہوگی اس بنیاد کو لوگوں کو نہیں بتایا۔ اللہ رب العالمین نے جب اتحاد کا حکم دیا تو اتحاد کا ذریعہ بھی بتا دیا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل حدیث منہج اہل السنہ والجماعہ جب اتحاد کی دعوت دیتی ہے تو اتحاد کا راستہ بھی بتاتی ہے لوگوں کے آؤ اللہ کی کتاب کی جانب، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جب حبل اللہ کہا ہے، اللہ کی رسی جو کہا ہے، وہ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتنے اختلافات ہمارے یہاں، عبادات میں اختلاف ہمارے یہاں، نمازوں میں اختلاف، روزے میں اختلاف، حج میں اختلاف، اذکار و وظائف میں اختلاف،
نہ جانے کہ اختلافات کے شکار ہم ہیں، لیکن ان تمام کے تمام تر اختلافات کا حل یہ ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی جانب، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب، نہ میری سنو، نہ کسی مولوی کی سنو، نہ کسی امام کی سنو، نہ کسی مفتی کی سنو، سننا ہے تو اللہ کی کتاب کی سنو، اور سننا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو۔ آج کی خطبہ جمعہ میں آنے والے میں اپنے تمام بھائیوں سے، میں اپنے تمام مسلیوں سے اسی بات کی دعوت دوں گا، اس رمضان المبارک کے موقع پر، اس رمضان المبارک کے آج جو آخری جمعہ ہے، جس میں آج ہم اور آپ شامل ہیں، اس جمعہ میں جتنے شامل ہونے والے حضرات ہیں، میں ان تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات کی دعوت دینا چاہوں گا آج کی اس منبر سے کہ آئیں اللہ کی کتاب کی جانب، اپنے مسائل کو ڈھونڈیں اللہ کی کتاب میں، اپنے مسائل کو حل کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مسائل کا حل کتاب اللہ کے اندر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے، کتاب کو چھوڑیں گے اور سنت کو چھوڑیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ گمراہی ہمارے پاس آئے گی۔ ہم غیروں کے طریقے کو، اماموں کے طریقے کو، مفتیوں کے طریقے کو، مولویوں کے طریقے کو، اپنے رہنماؤں کے طریقوں کو، اپنے پیر کے طریقے کو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنائیں گے اور ہم کہیں گے اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے لیکن میرا پیر یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت تو یہ کہتی ہے لیکن میرے امام یہ کہتا ہے۔ ہم کس کی مانیں گے؟ ہم نبی کی سنت کو مانیں یا اپنے امام کو مانیں؟ میرے بھائیو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس کی مانیں گے، امام کی مانیں گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے۔ یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے رمضان المبارک کا کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔ دیکھیے اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ ایک واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب آئے۔ اگر واقعہ سنیں گے شاید اس واقعے میں عبرت ہے میرے بھائی، عبرت ہے اس واقعے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہتے ہیں اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، یعنی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کھانا تو کھا لیتے، کوانٹٹی پورا ہے کھانے کا، لیکن سیر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہر روز کھانا کھاتے ہیں، جو کھانے کا جو اوقات ہے انہی اوقات میں کھاتے ہیں، لیکن سیر حاصل نہیں ہوتی ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، کیا تم لوگ جو گھر میں کھانا کھاتے ہو کیا الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو؟ الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو؟ باپ ایک وقت میں کھا لے، ماں الگ کھا لے، بیٹا الگ کھا لے، بیٹی الگ کھا لے، بھائی الگ کھا لے، بہنیں الگ کھا لے، جس کو جب وقت ملا اپنا کھا لے، کیا یہ طریقہ ہے تمہارا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہاں، معمول تو یہی ہے کہ ہم لوگ سب متفرق ہو کر الگ الگ بیٹھ کر کے کھا لیتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہیں قربان جانا چاہیے اس نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ فرماتے ہیں فاجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانوں میں جمع ہو جایا کرو، ایک دسترخوان بچھاؤ اور سب کوئی مل کر کے بیٹھ جائے، گھر کے افراد ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کے کھائے، دیکھو وہاں تمہاری برکت ہوگی، تم سیر حاصل ہو جاؤ گے۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا ثبوت فراہم کی، اتحاد کا پیغام دیا۔ گھروں کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہاں بھی اتحاد کا حکم دیا کہ گھر میں پوری فیملی مل کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ اللہ اکبر، یہ اتحاد ہے میرے بھائی، اتحاد۔ یہ رمضان، یہ روزہ، یہ افطار، یہ سحری، یہ راتوں کا جاگنا، یہ قیام، یہ ساری چیزیں ہمیں اتحاد و اتفاق کا پیغام دے رہی ہے۔ فطرانہ نکالتے یہاں بھی ہم اجتماعیت کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ بھئی ایک جگہ جمع کر دو، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ جو لوگ جانکار لوگ ہیں گھوم کر 10 12 15 جگہ سے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، معلوم کر لیا کہاں لوگ غریب ہے، وہاں تک اناج پہنچا دینا ہے، لہٰذا لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ہم اجتماعیت کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ دیکھیے اتحاد کا جو برعکس، جو اپوزٹ ہے وہ اختلاف۔
اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جانتے کیا ہے؟ یہ اختلاف جو ہے یہ بہت بڑی نحوست ہے، اختلاف یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ اختلاف عارضی ہو تب بھی، دائمی ہو تب بھی، ہمیشہ کی اختلاف ہو تب بھی نحوست ہے، اور عارضی اور وقتی اختلاف ہو تب بھی نحوست ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے نکلے، بڑی خوشی خوشی نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے تعلق سے تعین کر دیا گیا کہ کون سی رات قدر والی رات ہے۔ ہم اہتمام کرتے ہیں نا الحمدللہ، 5 طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں نا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اطلاع دے دی اور بتا دیا کہ دیکھیے فلاں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر والی رات ہے، اور اس رات میں اگر آپ کے امتی عبادت کر لیں گے تو انہیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، خیر من 1000 شہر، تعین کر دی گئی۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی خوشی آئے مسجد میں، صحابہ کرام کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ چلو اپنے صحابہ کو خبر دے دوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس بات کو لے کر اللہ کے رسول مسجد تشریف لائے، لیکن دیکھا کہ مسجد میں 2 صحابہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہے، دونوں میں باتیں ہو رہی ہیں، تو میں ہو رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ ان کی آوازیں ذرا اونچی ہو گئی۔ جب یہ دونوں اختلاف کر رہے تھے کسی مسئلے پر تو ان کی آواز قدرے اونچی ہو گئی، زیادہ اونچی ہو گئی ان کی آواز، بلند آواز سے بات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات کو سالو کیا، حل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے خبر دی تھی کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور میں اس کو بتانے کے لیے تم تک تشریف لا رہا تھا، تم تک آیا میں، لیکن تمہارے اختلاف نے ہمیں وہ رات ہمارے ذہن سے نکال دی، میں بھول گیا اس رات کے تعلق سے کہ کون سی رات قدر والی رات تھی، لہٰذا اب تم طاق رات کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث آپ نے سن لی، کچھ پتہ چلا، کچھ نصیحت حاصل کی آپ نے، کچھ معلوم ہوا آپ کو اس حدیث سے؟